دوستو فیفا ورلڈ کپ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی قطر کے پاس وہ 8 ورلڈ کلاس سٹیڈیمز ہیں جن پر انہوں نے $20 لاکھ سے بھی زیادہ خرچ کیا ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ قطر کے پاس فٹ بال ٹیمز نہیں ہیں اور باقی کھیلوں میں بھی وہ اتنا آگے نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے اب یہ سٹیڈیمز کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے لوگوں کے دل میں اب یہ سوال تو ضرور آتا ہے کہ اب قطر ان سٹیڈیمز کا کیا کرنے والا ہے؟ کیا قطر کے سارے پیسے ڈوبنے والے ہیں یا قطر کے پاس کوئی سلوشن موجود ہے؟ انہی سب سوالوں کا جواب ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے، اس وجہ سے ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا صرف ایک سبسکرائب ہمیں ایک نئی امید دیتا ہے۔ قطر کی پرابلم بالکل بھی سمپل نہیں ہے۔ اگر ہم پچھلے فیفا ورلڈ کپ کی طرف نظر ڈالیں تو یہ رشیا، برازیل اور ساؤتھ افریقہ میں ہوئے تھے۔ اگر ہم روس کے کیس میں دیکھیں تو انہوں نے $20,000 تو نہیں لیکن $1.6 ہزار کروڑ کا خرچ اپنے اسٹیڈیم پر کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ان سٹیڈیمز کو اپنے ڈومیسٹک فٹ بال ٹیمز کو رینٹ پر دینا شروع کر دیا تاکہ ان سے سٹیڈیمز کی مینٹیننس کا خرچ نکلتا رہے۔ لیکن روس کی یہ ٹیمز بھی سٹیڈیمز کو بھرنے میں ناکام رہی تھی۔ یہ ٹیمز زیادہ سے زیادہ 6,000 سپیکٹیٹرز کو ہی سٹیڈیم تک لا پائی تھی، جو کہ ان سٹیڈیمز کی کیپیسٹی کا صرف 15% بنتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم روس کے ہی ایک اور سٹیڈیم کی بات کریں تو اس میں پانی اور کیچڑ کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا تھا کہ اس کی مینٹیننس میں جتنا خرچ آیا اتنا پیسہ یہ سٹیڈیم اگلے کئی سالوں تک ریکور نہیں کر سکتا، اور اس کی اوریجنل کاسٹ تو بھول ہی جائیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس وقت یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اور اسی جگہ روس نے اپنے ایک اور سٹیڈیم کو ملٹیپل پرپز وینیو میں بدل دیا ہے، جہاں فٹ بال میچز کے ساتھ ساتھ اب وہ میوزک کنسرٹس، کار شوز اور فیشن ایونٹس بھی کرا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سٹیڈیمز کی جگہ پر کئی سارے ریسٹورنٹس اور کچھ ہوٹلز بھی کھول دیے ہیں۔ برازیل کے ساتھ بھی یہی کہانی تھی۔ ایک فٹ بال کلچر ہونے کے باوجود بھی وہاں کے لوگ ان سٹیڈیمز کو بھرنے میں ناکام رہے۔ اب وہاں کے فٹ بال سٹیڈیمز بھی بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں۔ برازیل وہ کنٹری ہے جہاں پر ابھی بھی 25% لوگ غریبی میں رہتے ہیں۔ ایسے میں ان سٹیڈیمز پر پیسہ خرچ کرنا کافی لاجیکل ہے۔ انہوں نے اپنے سٹیڈیمز میں مختلف ایونٹس کروا کر اپنی کاسٹ پوری کر رہے ہیں۔ ان سٹیڈیمز میں آج تک صرف 4 ورلڈ کپ میچ ہی ہوسٹ ہوئے ہیں اور ان 4 میچز کی کاسٹ وہ آج تک بھر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں قطر کی طرف۔ قطر کو ان سٹیڈیمز بنانے سے پہلے ہی پتا تھا کہ ان کی کیا حالت ہونے والی ہے، کیونکہ ان سٹیڈیمز کی کل کیپیسٹی 4 لاکھ لوگوں کی ہے، جبکہ قطر کی پاپولیشن میں صرف 4 لاکھ ہی قطری سٹیزن ہیں اور باقی وہ لوگ ہیں جو صرف کام کی غرض سے قطر آئے ہیں۔ اگر روس اور برازیل کی اتنی زیادہ پاپولیشن بھی سٹیڈیمز کو نہ بھر سکی تو قطر کے لیے یہ چیز کتنا مشکل ہوگی۔ ایک حساب سے یہ ورلڈ کپ کنٹروورسی سے گھرا ہوا ہے۔ ایسا لگتا نہیں ہے کہ فیفا دوبارہ یہاں ورلڈ کپ کرانا بھی چاہے گا، لیکن قطر نے پہلے سے ہی ان سٹیڈیمز کے لیے ایک پلان بنا کر رکھا ہوا ہے۔ قطر اب ان سٹیڈیمز کو فٹ بال کے فین سے بھرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ انہیں پوری طرح ہی ٹرانسفارم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ان کے 2 بڑے سٹیڈیمز لوزلی اور البیت ہیں۔ لوزلی سٹیڈیمز کی زیادہ تر سیٹس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے اور ان کی جگہ اب وہاں شاپس، کیفے اور سکولز کے ساتھ ساتھ ایک ہیلتھ کلینک بھی کھولا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو کچھ اپارٹمنٹس بلڈنگ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اگر البیت سٹیڈیم کی بات کریں تو وہاں پر بھی پلانز کچھ الگ نہیں ہیں، جہاں پر اب قطر ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ساتھ ساتھ ایک ہاسپٹل بھی کھولنے والا ہے۔ دونوں ہی سٹیڈیمز کی مین پچ کو نہیں چھڑا جائے گا، لیکن یہاں پر اب کوئی بھی سپورٹس ٹورنامنٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں اب کمیونٹی ایونٹس کو ہوسٹ کیا جائے گا۔ اس کے
بعد آتے ہیں احمد بن علی الجنوب اور التھمامہ اسٹیڈیمز کی طرف۔ ان تینوں ہی اسٹیڈیمز کو ابھی بھی فٹ بال اسٹیڈیمز کی طرح برقرار رکھا جائے گا، لیکن ان کی کیپیسٹی کو کم کر دیا جائے گا۔ 45,000 کی کیپیسٹی کو کم کر کے 20,000 کیا جائے گا اور ان میں لگی سبھی ٹیمپریری سیٹس کو اکھاڑ کر دوسرے کنٹریز کے اسٹیڈیمز میں سیل کر دیا جائے گا۔ اور اب آتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے الگ دکھنے والا اسٹیڈیم 974۔ یہ اسٹیڈیم سپورٹس کی دنیا میں ایک ریولیوشنری اسٹیڈیم ہے اور اب مانا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایسے اسٹیڈیم ہمیں دنیا میں اور بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس اسٹیڈیم کو ریسائیکل شپنگ کنٹینر سے بنایا گیا ہے اور انہیں کبھی بھی ڈسمینٹل کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ایسا اسٹیڈیم جسے آپ ایک ٹینٹ کی طرح کہیں بھی موو کر کے کھڑا کر سکتے ہیں اور پھر ڈسمینٹل کر کے اگلے ہی دن کہیں اور لے کر جا سکتے ہیں۔ 5 دسمبر کو ہوئے برازیل اور ساؤتھ کوریا کے میچ کے بعد ہی اس اسٹیڈیم کی ڈسمینٹلنگ کے پروسیس کو شروع کر دیا گیا تھا اور اب خبر یہ ہے کہ اس کے سارے پارٹس کو اب اورگے بھیج دیا جائے گا، جہاں پر 2030 کا ورلڈ کپ ہونے والا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی کنٹری فیفا ورلڈ کپ ہوسٹ کرنے کے بعد اس کی فائنینشیل کاسٹ کو ریکور نہیں کر پایا، ایسے میں اس طرح کے اسٹیڈیمز اب صرف فٹ بال ہی نہیں بلکہ سبھی کے سپورٹس کو ڈیموکریٹائز کر سکتے ہیں۔ اس سے اب وہ کنٹریز بھی میجر ورلڈ ایونٹس کروا پائیں گے جو اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ آنے والے 20 سے 25 سالوں میں آپ اسی طرح کے اسٹیڈیمز پوری دنیا میں دیکھیں، لیکن خیر قطر نے اپنے باقی اسٹیڈیمز کے لیے بھی یوز کیس ڈھونڈ لیا ہے۔ جس طرح برازیل نے اپنے اسٹیڈیمز کا استعمال 2016 کے اولمپکس کو ہوسٹ کرنے کے لیے کیا تھا، اسی طرح قطر کا بھی پلان ہے کہ 2024 میں ہونے والے ایشیا کپ میں یہ اسٹیڈیم کا استعمال کریں۔ یہ ایشیا کپ بھی فٹ بال انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہے جس میں ایشیا اور اوشیانیا کی ٹیمز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ان اسٹیڈیمز کا یوز 2030 کی ایشین گیمز میں بھی ہوتا دکھائی دے گا، جو کہ قطر ہی ہوسٹ کرنے والا ہے۔ اس طرح وہ اور بھی بہت سارے انٹرنیشنل ایونٹس کو ہوسٹ کرنے کی تیاری میں ہے تاکہ یہ اسٹیڈیمز بھی ناکارہ نہ ہو جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں سپورٹس ایونٹس کا فیوچر کیا ہونے والا ہے، اور کیا قطر اپنے اسٹیڈیمز کو ٹرانسفارم کر کے ان کی لاگت پوری کرے گا؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو کو کس کنٹری اور کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں، اس بات کا ذکر کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔